اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک اور حکم کی طرف اشارہ ہے۔ پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہیں جی؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہاں پہ آ گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور اقیمی، قاف واو میم مادہ، قام یقوم کیا مطلب ہے جی؟ کھڑا ہونا، قام یقوم کھڑا ہونا۔ باقی آپ ساری تفصیل ہے آپ کو میں نے بتائی ہوئی ہے۔ قوّم یقوم تقویما، استقام یستقیم استقامتا۔ تو یہاں پہ جس باب سے ہے وہیں جاتے ہیں، باب افعال میں اقام یقیم، اقامتا قائم کرنا۔ اب یہاں اس کا بنانا ہے فاعل، اسم فعل امر، یقیم، اقام یقیم، تو علامت مضارع بھی گئی، آخری اعراب بھی گیا، تو یہ کیا بچ گیا پیچھے؟ کیم، کیم بچ گیا، کیم دونوں ساکن ہو گئے، میم بھی اور یہ بھی، تو اب کیا ہوگا؟ حرف علت جائے گا، تو یہ کیا بن گیا؟ کم بن گیا۔ جیسے وہ بنا تھا یہاں پہ کیا بنا تھا؟ یقوم سے کم بن گیا تھا، کم، اور یہ کیونکہ باب افعال سے ہے اس لیے حمزہ آ جائے گا پہلے الف زبر کے ساتھ۔ اقم قائم جی کریں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ متعدی ہے، متعدی ہے، اقام یقیم متعدی ہے، کسی چیز کو قائم کرنا۔ قام یقوم خود قائم ہونا، خود کھڑا ہونا۔ تو اقم کا مطلب کیا ہے؟ قائم کیجئے، واحد کا صیغہ ہے یقیم، ویسے تقیم تھا، تقیم سے بنتا ہے کہ تم قائم کرتے ہو، یعنی فعل امر یا سے نہیں تا سے بنتا ہے، تقیم تم قائم کرتے ہو، اس سے پھر یہ چیزیں اڑ کے تو بنی کہ تم قائم کرو، لیکن یہ کس سے خطاب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَأَقِمْ اور قائم کیجئے، قائم کیجئے، کس چیز کو قائم کریں جی؟ اب اس کا مفعول، فعل امر کا فاعل کون ہوتا ہے جی؟ جس کو کہا جا رہا ہے نا کہ تم کرو، وہ فاعل ہے، انت۔ اب یہاں پہ کتنے بندوں سے کہا جا رہا ہے؟ ایک سے۔ اس کا فاعل ہے چھپا ہوا انت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیجئے۔ اب اس کا مفعول آ گیا، ایک مفعول آیا، اس کا کس چیز کو قائم کریں؟ الصلاۃ، اقم الصلاۃ۔ یہ زیر میم کے نیچے کیسے آ گئی جی؟ حالانکہ یہ تھا اقم، تو زیر کیسے آئی؟ کس قاعدے کے تحت زیر آ گئی جی؟ جی آپ بتائیں جی۔ اچھا، تو یہ زیر اس لیے آ گئی ہے کہ اس کو آگے ملا کر پڑھنا ہے۔ جب ایک لفظ کو، جیسے من ہے، ایک لفظ ہے اللہ اور ایک لفظ ہے من، من کے اوپر کچھ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ من ہی ہے نا بھائی، ویسے تو من کے اوپر کچھ ہے، تو آگے اللہ سے ملا کے پڑھنا ہو تو کیا زبر آ جائے گی اس کے اوپر؟ من اللہ، یہ زبر کیسے آئی؟ ملا کے پڑھنے کی وجہ سے، ویسے زبر نہیں ہے۔ ایسے ہی اقم کے نیچے زیر نہیں ہے، لیکن ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر آ گئی۔ یہ قاعدہ ہے، یہ ان من ایک اس میں سے، اور یا کم وغیرہ کی، ہم کم کی ضمیریں جو ہیں وہ ایکسیپشنل ہیں کہ اس پہ پیش آ جاتی ہے یا من پہ زبر آتی ہے۔ ویسے جب بھی دو کوئی ساکن کو اگلے اسم سے ملا کے پڑھنا ہو، کسی آخری حرف ساکن ہو کسی اسم کا اور وہ اگلے لفظ سے ملا کے پڑھنا ہو تو زیر دے کے ملاتے ہیں، یہ ایک اصول ہے۔
بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ایک اصول ہے کہ پچھلے لفظ کو اگلے لفظ سے ملانا ہو، دو مختلف لفظ ہوں تو زیر دے کے اس کو ملا. تو اقم تھا اور ادھر الصلاۃ میں سواد پہلا خاموش ہے، صلاۃ کا لام بھی خاموش ہے، تو اس کو ملایا کس چیز سے؟ زیر دے کے ملایا، اقم الصلاۃ. الصلاۃ، صلاۃ کس چیز کو کہتے ہیں؟ نماز کو. اب یہاں پہ جب الصلاۃ کا لفظ آ گیا ہے، صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا مطلب جو ہے عبادت بھی ہوتا ہے، لیکن الصلاۃ ہے تو خاص عبادت. تو یہ وہ نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں 5 ٹائم، اس نماز کا ذکر ہے. یعنی 2 سجدے ہیں، ایک رکوع ہے، قیام ہے، سلام کے ساتھ ختم کرنا، اللہ اکبر کے ساتھ شروع کرنا، یہ ہے الصلاۃ. ٹھیک ہے جی. گمراہیاں جب بھی پھیلتی ہیں تو کب پھیلتی ہیں؟ جب کسی اصطلاح کو، یاد رکھیے گا، گمراہی پھیلانے کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ جو لفظ اصطلاح بن چکا ہے. اصطلاح کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ نہیں، عام نہیں، ٹرمینالوجی میں آ جاتا ہے آپ کا. مثلا زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے جی؟ پاک کرنا. لیکن یہ ایک اسلامک ٹرم ہے زکوٰۃ. کتنی؟ 2.5% جو ہے یہ اللہ کے راستے میں اس مال میں سے دینا، یا فصل ہے تو عشر اس میں سے دینا، یا جانور ہیں تو ان کا اپنے حساب سے دینا، یہ زکوٰۃ ہے. تو ایک جہالت کا یا گمراہی کا یہ ذریعہ بھی لوگ کرتے ہیں جی، زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا ہے، یہ وہ، اس کا وہ جو اصطلاحی معنی ہے اس کو کسی طریقے سے نکال باہر کرو. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس اللہ کا ذکر ہی کافی ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے تو ذکر کر لو تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایسی بات نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز ہی ہے. تو اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے. کو کہاں سے آ گیا جی؟ کو کہاں سے آیا؟ کو کہاں سے آیا جی؟ یہ مفعول ہے، یہ زبر ہے، حالت نصب میں ہے، حالت مفعولی میں. تو مفعول کی یہ پہلی علامت ہے. اقم الصلاۃ، نماز قائم کریں. طرفی النہار، طرف کس کو کہتے ہیں؟ طرفن کہتے ہیں کنارے کو. اچھا، اس کی جمع کیا ہے جی؟ اطراف، کنارے. طرفانی تثنیہ، 2 کنارے، لیکن طرفانی حالت رفع میں ہے. اب یہاں پہ نماز کا یہ اقیم الصلاۃ، یہ اس کا دوسرا مفعول ہے، یا نماز کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ کیسے قائم کرنی ہے. تو طرفانہ اور طرفینی دونوں جو ہے نا جی، حالت نصب اور جر اسی حالت میں آئیں گے. 2 کنارے، تو طرفینی 2 کنارے، یہ حالت نصب میں بھی ہے اور حالت جر میں بھی ہے. تو یہاں کیونکہ یہ اس کے اقم کے مفعول کے طور پہ آ رہا ہے تو یہ کس حالت میں آئے گا؟ نصب میں آئے گا. تو طرفان نہیں آئے گا بلکہ طرفینی آئے گا. ٹھیک ہے جی، طرفینی. لیکن یہاں پہ یہ بن گیا مضاف، 2 کنارے. تو مضاف بنا تو اس کا جو اعرابی نون تھا یہ کدھر چلا گیا؟ ختم ہو گیا. تو یہ بن گیا طرفی. ویسے طرفا بن گیا، لیکن طرفی ابھی ہم اس کو آگے ملاتے ہیں. طرفی کا مطلب ہے 2 کنارے. اب یہ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس چیز کے 2 کنارے؟ تو طرفن نہار کی جگہ یہ یا کو کیا دی؟ کہاں سے آئی زیر دی؟ جیسے اقیم الصلاۃ کو جوڑا تھا. یہ تجوید کے قاعدے ہیں، گرامر کے بھی ہیں، لیکن بیسیکلی قاعدے کس چیز کے ہیں؟ تجوید کے، کہ کیسے ملا کے پڑھنا ہے. تو طرفی نہار کس چیز کو کہتے ہیں؟ دن کو. دن کے 2 کناروں پر نماز قائم کریں. دن کے دونوں کنارے کون سے ہیں جی؟ صبح و شام نماز قائم کرنی ہے. تو طرفی النہاری، یہ نہار کے نیچے زیر کیوں آئی ہے جی؟ وہ تو ملانے کے لیے پڑھی ہے بھائی. اس نہار کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟
جی ایک پچھلا فجر فجر کا مجرور کر دے کہاں پہ حرف جر مجھے نظر نہیں آ رہا. یا پھر یہ مضاف ہے ایک بات ایک بتا، یہ مضاف الیہ ہے، یہ طرف ہی مضاف ہے نا بھائی. اس سے سوال پیدا ہو گیا تھا کس چیز کے کنارے، تو النہاری مضاف الیہ آ گیا. اس کا مضاف کے بعد کیا آتا ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ آپ کو کس نے بات بتانی، یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی. اچھا ساتھ ساتھ چلتے ہیں جی. طرف النہاری، دن کے دو کناروں پر نماز کو قائم کیجیے. اور زلفن، زے لام فے، زلفا یزلفو ہے میرے خیال میں. اب مجھے اس کا مطلب ہے قریب ہونا. زلف یزلفو کا کیا مطلب ہے جی، اب بتاتے ہیں جی. تو زلف یزلفو کا کیا مطلب ہوتا ہے، قریب ہونا، کسی کے قریب ہونا، کسی کے پاس ہونا. اچھا اس کا ایک مطلب ہے رتبے والا، یا سوری رتبہ ہونا بھی اس کا ایک معنی ہے. رتبہ ہونا یعنی کسی کے پاس رتبہ، رتبے والا ہونا یا رتبہ ہونا. زلف یزلفو، زلفن کس چیز کو کہتے ہیں، قرب کو، نزدیکی، یا کسی چیز کا وہ حصہ جو نزدیک ہو، قریب ہو. زلفن، اور زلفن کی جمع کیا ہے، زلفن. زلفن کی جمع کیا ہے جی، زلفن. زلفن ٹھیک ہے جی، وہ حصے جو قریب ہوں. ایک قرآن حکیم میں لفظ استعمال ہوا ہے زلفا، یہ افعل تفضیل کے وزن پر ہے. سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ سپرلیٹو ہے تو کیا ترجمہ ہوگا، سب سے زیادہ قریب. زلفا. مشرک کیا کہتے تھے جی، کہ ہم ان کی بھائی پوجا نہیں کرتے، ہم تو ان کے ساتھ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب ترین کر دیتے ہیں. عند اللہ زلفا، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ہمیں. یہ جن ہستیوں کو ہم نذرانے چڑھا رہے ہیں نا، وہ تو زلفا سب سے زیادہ قریب. تو یہاں پہ زلفن آیا ہے جمع کے صیغے میں، وہ حصے جو قریب ہوں. تو یہ بھی اقم کا کیا ہے، مفعول ہے. مفعول اسی پہ بات ہو رہی ہے. طرفینہ بھی کیا تھا، مفعول تھا تو حالت نصب میں آیا نا. صلاۃ کیا ہے، مفعول ہے. اقم الصلاۃ، نماز قائم کرے. طرف النہار و زلفن، وہ حصے جو قریب ہوں، من اللیل، من سے. اب یہ لیل کا پہلا لام خاموش تھا تو نون پہ کیا آ گیا، کہاں سے آئی، ملانے کا طریقہ ہے تو زبر کے ساتھ ملا. من اللیل، لیل کس چیز کو کہتے ہیں، رات سے. زلفن قریبی حصوں میں، یعنی یہاں سے کے بجائے اب کے لکھ لیں، زلفم من اللیل، رات کے قریبی حصوں میں اور دن کے دونوں کناروں پر نماز کو قائم کیجیے. یعنی کہ رات کی ہوئی تو پھر مغرب اور عشاء دونوں آ گئے. تو طرف النہاری، دن کے دونوں کنارے. ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک آیت میں ہی. تو یہاں پہ کتنی نمازوں کا ذکر آ گیا جی، دو نمازیں. کریں ذرا پوری کریں، صبح شام عشاء. طرف النہار میں آپ فجر بھی لے سکتے ہیں، عصر بھی لے سکتے ہیں. عصر بھی تو دن کا کنارہ ہے نا. یا فجر نکال دیں،
آپ چاشت کی نماز لے سکتے ہیں اور عصر کی لے سکتے ہیں، زلفا من اللیل میں مغرب اور عشاء کی لے سکتے ہیں۔ تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کیجئے زلفا من اللیل میں تو دو نمازیں تو آ گئی نا، مغرب اور عشاء۔ تہجد بھی آ سکتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہاں، وہ بھی رات کے حصوں میں ہی ہے نا۔ تو اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، رات کے کچھ حصوں میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ ان الحسنات، ہا سین نون، حسن یحسن حسنا، حسن یحسن خوبصورت ہونا، بھلا ہونا۔ اب اس میں مزید کیا ہو گیا جی؟ نیک ہونا، حسن یحسن، حسنتن، حسنتن کا مطلب خوبصورتی، بھلائی، نیکی، تینوں معنی آ جائیں گے اس کے۔ یاد رکھیے گا، یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جو کمپیریٹیو آ جاتی ہے نا صفات، ایڈجیکٹوز جو ہوتے ہیں کمپیریٹیولی آپ ان کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اس سے اونچا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ اس سے خوبصورت ہے، وہ تو کمپیریٹیو ہو گئے نا۔ تو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ سپرلیٹو ہے۔ تو اس کے دو وزن ہیں نا، مثلا اسی کا ہی لے لیں آپ، حسن یحسن، تو اس کا وزن ہے حسین، یہ کمپیریٹیو صفت ہے یہ اس کی، حسین خوبصورت، فلاں آدمی حسین ہے، فلاں آدمی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو افعل کے وزن پہ آئے گا، مذکر جو ہوگا، افعلو، افعلو کے وزن پہ آئے گا، تو یہ کیا بنے گا؟ احسنو۔ احسن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت، وزن جو یہی ہے، سب سے زیادہ، سپرلیٹو ہے خوبصورت، احسن۔ اچھا، حسین کی جگہ پہ آپ کبیر لے لیں، کبیر، کبیرن، بہت بڑا۔ افعلو کے وزن پہ آئیں تو اس کو سب سے زیادہ بڑا، اکبرو، افعلو کے وزن پہ اکبرو، اللہ اکبرو، سب سے زیادہ بڑا۔ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے حریصن۔ حریصن کا کیا معنی ہے؟ حرص کرنے والا، خواہش رکھنے والا، سب سے زیادہ خواہش رکھنے والا، افعلو کے وزن پہ ہیں۔ احرسو، یہ بھی قرآن میں ہے، سب سے زیادہ۔ اچھا، اسی طریقے سے سب سے زیادہ متقی کے لیے لفظ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سورہ اللیل کے اندر، فَأَمَّا، پہلے آیا اعطا، افعلو کے وزن پہ سب سے زیادہ دینے والا، واتقا، اتقا، اتقا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اس وزن پہ۔ لیکن جو ہی اس کو مؤنث بنانا ہو تو احسن کی مؤنث بنے گی حسنا، اس وزن پہ، فعلا کے وزن پہ، فعلا، فعلا، فعلا کے وزن پہ، تینوں وزن آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ذکرہ تو خیر اور ہو گئی، نہیں ذکرہ تو اس کا نام ہے، جیسے کبیر ان سے اکبر اور اکبر سے
कुबरा फुअला के वजन पे कुबरा। सगीरुन छोटा, असगरु असगरु सबसे ज्यादा छोटा, और मुअन्नस बनानी हो तो सुगरा सुगरा सबसे ज्यादा छोटी छोटी। ऐसे ही आपने हुस्ना पूछा था तो काम उधर चला गया आगे। तो हसनतुन का क्या मानी है जी? खूबसूरती भलाइयाँ देखिए भाई जी नेकियां भलाइयां आप ये नहीं कह सकते। भलाई कवायद जमा का भी उसूल समझ आया कि नहीं? भलाइयां कितनी होती हैं? ज्यादा तो यहाँ पे गोल तय पड़ी हुई, इसका क्या मतलब है? वाहिद गोल तय का मतलब है वाहिद। अच्छा, अब इसका तस्निया बनाए तो क्या बनेगा? हसनतानी, कितनी खूबसूरतियां? दो तस्निया है ना। हसनतानी हसनतैनी हसनतैनी, दो भलाइयां, दो नेकियां, दो खूबसूरतियां। और अब इसकी जमा बनाते हैं, हसनातुन नेकियां। हसनातुन का क्या मतलब होता है? नेकियां नेकियां। अब इस पे अलिफ लाम लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अल्लाह अल हसना तू, खास में तू क्यों हो गया? हसनातुन से हसना तू क्यों हो गया जी शमशाद साहब? दोस्त दूसरी पेश किधर चली गई? उड़ तो गई है ना, चिड़िया तो नहीं थी, किधर गई है उड़ के? जी अलिफ लाम आए तो अलिफ लाम आते ही तनवीन खत्म हो जाती है। तो अल हसनातु था, मुब्तदा था। मुब्तदा आमतौर पे अलिफ लाम से शुरू होता है। मुब्तदा हमेशा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्या होता है? मारिफा होता है। अल हसनातु था नेकियां, इन्ना आया, इन्ना ने क्या किया? हालत रफा को इन्ना क्या करता है? नसब दे देता है। तो इन इसमें जबर होती ही नहीं है। हसनातुन हसनातिन हसनातिन, नसब और जर दोनों में जेर लेती है, ठीक है जी। जमा जो जमा सालम मुन्नस है वो ऐसे चलती है। तो इन्नल हसनाती, बेशक नेकियां नेकियां, युज़हिबना, जाल हाम बे बा, ज़हबा यज़हबु का क्या मतलब होता है? जाना। ज़हबा का मतलब होता है जाना। ज़हबा वो गया, ठीक है जी। जाना, ज़हबा ही वेंट, वो गया। और यज़हबु का क्या मतलब है जी? ही वो जाता है। लेकिन इसका एक और भी है बाबे समिया से, ज़ाहिबा यज़हबु। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, खुबो दी गई, मुज़य्यन कर दी गई लोगों के, मर्दों के दिलों के अंदर जो ख्वाहिशात, उसमें सबसे टॉप पे मिनन निसाई, औरतें, वल बनीन बेटे, वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबी, ज़हबुन किस चीज को कहते हैं? सोना। फिज़्ज़ा किस चीज को कहते हैं? चांदी को। तो ज़ाहिबा यज़हबु का मतलब है किसी चीज का सोने वाला, सुनहरी होना, ठीक है जी। तो ज़हबा यज़हबु जाना, और बाब इफ़आल में आएगा तो मुतअद्दी हो जाएगा, या खुद जाना, और यहाँ होगा अज़हबा, अज़हबा युज़हिबु, अज़हबा युज़हिबु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, किस चीज़ की दुआ है जी? बैतुल खला से बैत आने की। अज़हबा ले गया, खुद जाना, और अज़हबा ले जा। अब ये युज़हिबु का देखें, युज़हिबु वो लेकर जाता
है, युज़हिबानी, दो लेकर, युज़हिबूना, सब लेकर, और युज़हिबना, ना, युज़हिबना कहाँ से आया, तुज़हिबू, तुम एक ना ना, और वाहिद मुअन्नस है गायब, वो लेकर जाती, है, और तुज़हिबानी, दो लेकर, दो लेके जाती हैं, और युज़हिबना सब जमा मुअन्नस गायब मुजारे का सीगा है युज़हिबना, वो सब ले वो सब ले जाते, वो सब लेकर जाती हैं। फिर आगे आएगा तुज़हिबू, तुम लेके जाते हो, तुज़हिबानी, दो लेके जाते हो, तुज़हिबूना, सब लेकर, तो यहाँ पे युज़हिबना है, वो सब लेकर जाती हैं, ले जाती हैं, ये मफ़हूम अपने दिमाग में रख लें आप। इन्नल हसनाता, ले जाती हैं, दूर कर देती हैं, मिटा देती हैं, सारे मानी आ जाएंगे। बेशक नेकियां, युज़हिबना, दूर कर देती हैं, किस चीज को दूर कर देती हैं, अब ये हालत नसब में है, इसका मफूल है, किस चीज को, युज़हिबन सय्यात, ये सारा मिला के इसकी खबर बनती है, ये तो हो गया इस्म इन्ना का, ठीक है जी, ये सारी की सारी खबर है युज़हिबन सय्यात। तो अस्सय्याती, सय्यअतुन, सीन ये हमजा मान, सही, सही उन बुराई को, सय्यअतुन मफऊल, सॉरी फ़ईल के वजन पे है, फ़ईल, सीन ये और हमजा को दाखिल करते हैं, हमजा आ गया, सय्यी, ये दोनों मिलके ये क्या बन गए, शद वाली बन गई, सय्यी उन था, सय्यी उन बुराई, लेकिन इसका बना क्या, मुअन्नस बन गया इसका, सय्यी आ तुन, सय्यी आ तुन, फ़ईलतुन के वजन पर, बुराई, गुनाह, सारे मानी आ जाए। सय्यअतुन की जमा क्या होगी जी, सय्यी आ, सय्यअतुन, बुराइयां, गुनाह, ठीक है जी। तो सय्यअतुन हो गया जी, ये सय्यअतुन, बुराइयां, लेकिन इसके साथ अलिफ लाम लगा तो सय्यअतुन से क्या हो गया, सय्यअतु, तो हालत नसब में है तो सय्यअती, ये भी हालत नसब में है, क्योंकि ये इन्ना का इस्म है, इन्ना ने अमल किया इस पर, और ये युज़हिबना का मफूल होने की वजह से, युज़हिबना का मफूल होने की वजह से ये भी हालत नसब में है। तो सय्यआती, बुराइयों को कहां से आया जी, आफ्ताब शमशाद साहब, मफूली हालत की वजह से, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यआती, बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देते। उसूल समझ नहीं लगा, क्या उसूल है भाई, नेकी करेंगे तो उस एक बुराई दूर हो जाएगी, एक नेकी करेंगे तो एक बुराई। ऐसे ही एक इमाम का फरमान है, किसी का मेरे ज़हन से नाम निकल गया एकदम, शायद इमाम मालिक का है रहमहुल्लाह या किसका है, मेरे ज़हन से निकल गया, कि जहां बिदअत आती है ना, बिदअत, एक बिदअत जहां आती है वहां से एक सुन्नत रुखसत हो जाती है। तो जहाँ सुन्नत आती है, वहां जहां सुन्नत आती है वहां से बिदअत खत्म हो जाती है।
سنت یاد رکھیے گا انٹرنیشنل ہے، پاکستان، آسٹریلیا، یورپ، سعودی عرب، افغانستان ہر جگہ پہ سنت ایک جیسی ہے۔ سیم آپ قربانی کرنے لگے ہیں، آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ روزہ رکھنے کھولنے لگے ہیں، انٹرنیشنل لا کوئی بھی ہر جگہ دنیا میں جہاں دیکھیں گی ایک جیسی، ایک ہی جیسی، کوئی بدل ہے؟ کیونکہ اس کا اصل اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا، جو اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا اس کے لیے سنت پوری دنیا میں ایک جیسی ہے۔ بدعت ہر علاقے میں اپنی شکل بدلتی ہے۔ علاقائی ہے۔ اس کا جو سسٹم ہے ٹیریٹوریل ہے، ٹھیک ہے جی، ہر ٹیریٹری میں جا کے اپنی شکل وہ، یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو میلاد کسی اور طریقے سے منا رہے ہیں، عرب پشاور میں جائیں گے، افغانستان میں کوئی اور طریقہ، عرب میں جائیں گے کوئی اور طریقہ، یورپ میں چلے جائیں گے کسی اور طریقے سے منا رہے ہیں۔ ہر جگہ شکل بدلی ہوئی ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصل کہیں اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا نہیں۔ تو ایک بدعت آئی تو سنت گئی، سنت آئی تو بدعت گئی۔ تو ہم ویسے سنت کو کیوں داخل نہیں کرتے جی؟ چسکے نہیں ملتے۔ بدعت میں ذرا اپنی مرضی ہے نا، اپنی مرضی سے بندہ جس چیز کو چاہے ڈھیل دے دے، کلوز کر لے۔ اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہوں تو ایک 22 قدم کی وکٹ ہوتی ہے، آج کل پتہ نہیں کتنی ہے، تو پتہ ہے کہ یہاں سے اگر 1 سینٹی میٹر بھی پاؤں آگے چلا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ نو بال۔ اصول طے ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی کوئی وکٹ شکٹ کا نہیں پتا، 22 ہے، 10 ہے، جہاں سے دل کرتا ہے بال کراؤ، تو آپ بیٹسمین کو چھکا مارنے دیں گے؟ کوئی نہیں رکھ کے بتا کیسے مارو جہاں سے دل کرے بال کر رہا ہوں۔ تو بدعت ایسے ہی ہے۔ تو ایک نیکی آئی اور ایک برائی گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ فوراً نیکی کر۔ ایک تو توبہ کرو نا، توبہ کر کے فوراً نیکی کر۔ کیوں؟ جو ہی نیکی کریں گے تو وہ اس گناہ کے اثر کو زائل کریں گے، لیکن توبہ ضروری ہے، توبہ کے بعد نیکی کریں۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ ذالک، یہ ہے، اس میں اشارہ ہے، بعید ہے، مذکر ہے، واحد ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ کو یاد ہوں گی۔ اور یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ کہ ساتھ ذالک کیوں آیا ہے جی؟ تقدیس کے لیے، ادب کے لیے، ذکرہ، زال کاف اور رے، ذکرہ یذکرو، ذکرہ یذکرو کو کیا مطلب ہے؟ یاد رکھنا، نصیحت پکڑنا۔ ذالک، یہ ذکرہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے۔ لام جر کس کے لیے ہے؟ لام زر لی، لام جر ہے بھائی، کس کے لیے ہے؟ الذاکرین، ذکر یذکر سے فاعل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ ذاکرن، یاد کرنے، یاد کرنے والا۔ تو ذاکرن سے جمع کیا ہوگی جی؟ ذاکرونا، اونا رفع کی حالت رفع کی ہے یہ، اور ذاکرینا یہ نصب بھی ہے جر بھی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو ذاکرین آیا ہے یہ نصب ہے یا جر ہے؟ یہ بتائیں۔ نصب میں آیا ہے، کیسے پتہ چلا؟ قدر زبر لگی ہوئی ہے۔ او بھائی ذاکرینا نصب جر دونوں کے لیے ذاکرینا ذاکرینا ہی آئے گا، تو یہ نصب ہے یا جر ہے؟
یہ نسب بھی ہے. نسب ہے جی. یہ سر لام کی وجہ سے جر لام کیونکہ حرف جر ہے، حرف جر جر ہے، تو حرف جر کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور مجرور ہوتا ہے. تو یہ للذاکرین حالت جر جر میں ہے. ذالک ذکر کس کے لیے ہے؟ یاد کرنے والوں، کے لیے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. ذالک ذکر للذاکرین، یہ یاد رکھنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے یہ نصیحت. ذالک ذکر للذاکرین، یہ یاد کرنے رکھنے والوں کے لیے کیا ہے جی؟ نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ یاد دہانی ہے. کیا چیز ہے یاد دہانی؟ یاد رکھو گے نیکی برائی کا مطابق. یہ اصلات میں اس کو نیکیاں برائی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کہا ہے؟ نیکی کو. دوسری جگہ ایک آیت آئی ہے قرآن حکیم میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد، تو ذکرہ کس چیز کی؟ میری یاد. اور بھائی ذکرہ جو ہے یہ کس چیز کے لیے؟ نماز الصلاۃ کے لیے. نماز وہ جو شروع میں آیا ہے نا اقم الصلاۃ، وہ یہ جو نماز ہے نا بھائی، یہ یاد دہانی، نصیحت یاد کرنے والوں کے لیے یاد رکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز. اگر تم اللہ کو یاد رکھنا چاہتے ہو بھائی تو پھر نماز بس. یا اگر ذاکر بننا چاہتے ہو، یہ شیعوں والے ذاکر نہیں، آئے ہک اکٹ پلٹا، قرآن والے ذاکر جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ. کیونکہ اسلام میں سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ. تو یاد کس کو رکھنا ہے؟ اللہ. دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، دل میں صرف اللہ. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. باقی ساروں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. مثلا تمام رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ رسول اللہ، مرکب اضافی. کس کے رسول؟ اللہ کے رسول. قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب. تو میرے بھائیوں کتاب بھی اللہ کی، رسول بھی اللہ کے. تو بیسک کہاں سے یہ منبع نکل رہا ہے؟ اللہ. دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو رسول اور کتاب بھی ہمارے دل میں ہیں، اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے؟ اللہ. اللہ. ان کو یاد کریں تو اللہ یاد آتا ہے. تو ذکر بنیادی طور پہ کس کا ہے؟ اللہ اللہ کا. لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کس کا ذکر ہے؟ اللہ کے. اللہ کا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے عمل کا ذکر کرتے ہیں، تو در حقیقت ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا. میں یقین رسول فقط عطا. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ جو ہے وہ انہی ایمانیات ثلاثہ میں ہے. یا آخرت کا آپ ذکر کرتے ہیں تو آخرت میں بھی بنیادی طور پہ اللہ کی. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دل میں بسا، اور اللہ سے بھی زیادہ ذکر کرنا اس کو. ہر خوشی میں پہلا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی بھی ایک علیحدہ شان ہے. خوشی مل رہے تو کیا کرتا ہے جی؟ شکر کرتا ہے. شکر کا بدلہ کیا ہے؟ شکر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. مصیبت آئے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو جو ہی خوشی ملے، کامیابی ہو، تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ کس کی شان ہے؟ اہل ایمان کی. تو اس کا مطلب سب اس کے دل میں سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے. مشکل پڑے تو صبر کرتا ہے اور کس سے مدد مانگتا ہے؟ اللہ سے. یہ کس کی شان ہے؟ مومن کی شان. تو بس یہ ذہن میں رہے. یہ نہ ہو کہ جب خوشی ملے تو جناب درباروں پہ دوڑ پڑیں، اور دکھ ملے تو اوروں سے مدد مانگنی شروع کر دیں مصیبت میں. تو یہ مومن کی شان نہیں. چاہے اپنے آپ کو مومن کہیں یا
مومنوں کا بھی استاد کہہ دیں. تو یاد رکھنے والوں کے لیے یاد دہانی نماز میں. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ طرفي النهار وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ وزلفا من الليل إِنَّ الْحَسَنَاتِ إن الحسنات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. يذهبن السيئات. یذہبنا میں کیا قاعدہ جی؟ کلکلہ ہے. با کا کلکلہ ہے. یذہبن السیئات. يذهبن السيئات. ذالک ذلك ذکری ذكرى للذاکرین. للذاكرين. صدق اللہ العظیم. بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.